محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبرستان یعنی کہ خبروں کی زیارت کرنا اور وہاں جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارک ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ خبروں کو جاننا چاہیے، وہاں پر زیارت کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے احادیث طیبہ بھی ہیں جس میں خبروں کی زیارت کرنے کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم بھی دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے خبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم خبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور دوسری حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ خبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ خبروں کی زیارت کریں، کسی کی بھی خبر ہو ان کی زیارت کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ کی ہو تو ماں باپ کی زیارت کرنا چاہیے، اگر کسی بھی رشتہ دار عزیز و اقارب ہو یا دوست احباب ہو، ان کی خبر ہے تو ان کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی بھی خبریں ہو تو ان کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، یعنی کہ قبرستان کو جانا چاہیے، اور قبرستان جا کر وہاں زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے۔ پھر یہی نہیں، قبرستان یعنی کہ خبروں کی زیارت کرنے سے موت بھی یاد آتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر محبت اور اس کی محبت میں ہم منہمک ہے، تو لہٰذا خبروں کی زیارت کرنے سے ہم کو موت اور آخرت اور دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے کہ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا ہے کہ خبروں کی زیارت کرنے کے بارے میں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں طبقہ یہ معتزلہ کا ہو یا اہل حدیث کا ہو، جو آج کل دھڑلے سے انکار کرتے ہیں، خبروں کی زیارت کرنے سے منع بھی کرتے ہیں، وہاں جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ خود اپنے عذاب میں گرفتار ہے، فلاں ایسی باتیں کرتے ہیں، اور بھولے بھالے سنیوں کو منع بھی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے ایسے احادیث کو ان کے سامنے پیش کر کے ان کے دماغ کو ڈائیورٹ بھی کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کچھ ایسے احادیث ہیں جو ابتدائے اسلام میں قبروں کو زیارت کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے کہ اس وقت ابتدائے اسلام یعنی کہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو اس لحاظ سے اس وقت لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو جیسے ہی اسلام میں جب راسخ ہو گئے، پختہ ہو گئے، تو اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بت پرستی چھوڑنے کے بعد اگر ان کو ظاہر طور پہ اسی وقت اگر خبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا جاتا تو ایک طرح کا وہ ہو سکتا کہ ابھی ہم نے تو بت پرستی کو چھوڑا ہے ان کی، تو پھر یہ خبروں کی طرف جانے کے لیے تو ان کا ایک دماغ ان کا خیال ہو سکتا تھا۔ تو سرکار نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں اچھی طرح سے مضبوط اور راسخ ہونے کے بعد آپ نے خبروں کی زیارت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، حضور نبی غیبدہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی خبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس بیٹھتا ہے تو مردہ اس سے اٹھ جانے تک اس سے انسیت حاصل کرتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی قبرستان کو جاتا ہے، اگر کوئی رشتہ دار ہو، دوست ہو، تو جانے کے بعد اگر اسے سلام بھی کرتا ہے تو وہ اس کے آنے سے خوش بھی ہوتا ہے، اس سے انسیت بھی اور اس سے ایک لگاؤ بھی ہوتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، اور سلام کرتے ہیں تو اس کا سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنے جان پہچان والے کی خبر کے پاس سے گزرتا ہے اور انہیں سلام کرتے ہوئے گزرتا ہے تو وہ مردہ صرف سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو لہذا کہ جب بھی قبرستان سے اگر گزرتے ہیں تو قبرستان والوں کے لیے سلام بھی کرے، اگر جان پہچان والا بھی اگر ہے تو ان کو سلام کرنے کا حکم
دیا جا رہا ہے۔ اگر جو جان پہچان ہوتا ہے تو اسے پہچانتا بھی ہے اور سلام کرنے والے کو بھی پہچانتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی جان پہچان والا اگر نہ بھی ہو تو سلام کا جواب بالکل ضرور دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ قبرستان کو جانا چاہیے اور زیارت بھی کرنا چاہیے اور انہیں سلام بھی کرنا چاہیے، اور وہ سنتے بھی ہیں اور آپ کو دیکھتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اب کچھ لوگوں کے لیے یہ پیغام بھی ہیں کہ قبرستان کو جانے سے منع بھی کرتے ہیں، لہذا یہ ان کی اپنی خود ساختہ گمراہی ہے، یہ خود ساختہ اپنا قول ہے۔ لیکن جبکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث طیبہ سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ قبرستان جانے کا، لہذا قبرستان جانا چاہیے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بھی اپنے ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو ان قبرستان والوں کو سلام کرتے ہوئے گزرتا ہے، تو یاد رکھیے جسے دنیا میں وہ جانتا تھا اور سلام کرے تو مردہ بھی اسے پہچانتا ہے اور اس سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی قبرستان سے گزرتے ہیں تو گزرتے وقت انہیں سلام بھی کرنا چاہیے، اور جو جانتا ہے تو وہ دنیا میں جس طرح سے جانتا تھا وہ قبر کے اندر بھی سلام کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور اس کا سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو اتنی تو صلاحیت ہے، تو قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں تو قبر والے سلام کا جواب تو دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو حدیث پاک سے یہی پیغام ملتا ہے۔ تو قبرستان جانے سے لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان جانے سے کیا ملتا ہے، جبکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو اور ان کے لیے سلام کیا کرو، اور تمہیں جاننے والے ہوتے ہیں تو جانتے ہیں، نہ جاننے والے ہیں تو کم سے کم یہ سلام کا جواب تو لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ قبرستان جانا چاہیے اور قبرستان کے ساتھ ساتھ دعائے خیر بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ جس طرح سے والدین کے قبر پہ زیارت کرنے کا حکم، یعنی کہ جو ماں باپ جن میں سے اگر باپ گزر گئے ہیں یا ماں گزر گئے ہیں، اگر دونوں گزر گئے ہیں تو ان کی قبروں کی زیارت کرنے کے بارے میں احادیث طیبہ ہم کو ملتے ہیں۔ کیا ہے اس کے اندر؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی ہو تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ جس نے اگر قبرستان یعنی کہ ماں باپ کے یا ماں یا باپ کی اس میں سے کسی کی بھی زیارت کرتا ہے وہ بندہ، یعنی کہ بیٹا، تو جانے والا جو بیٹے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی ہے، یا باپ کی قبر کی زیارت کی ہے یا ماں کی قبر کی زیارت کی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کو فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے۔ المعجم الاوسط میں یہ حدیث پاک بھی ہے، اور دیگر احادیث میں شعب الایمان میں، بہقی میں بھی ہے، مسند فردوس میں ہے، دائل میں بھی ہے، دیگر احادیث طیبہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ سے ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی ہے، ان دونوں کی قبر یا کسی ایک قبر کے پاس سے سورہ یاسین پڑھی ہے، تو سورہ یاسین کے ہر آیت کے ہر حرف کی تعداد کے برابر اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا، وہاں جا کر ان کے لیے دعائے خیر کرنا اور سورہ یاسین پڑھنا، اور یاسین شریف کی ہر آیت اور حرف کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ دو حدیثوں سے ہم کو یہ پتہ چلا ہے کہ قبرستان جانا چاہیے، ماں باپ کی قبروں کی زیارت بھی یہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جانے کے بعد وہاں پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو لہٰذا وہاں جانے کے بعد ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ایک مرتبہ اور آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ ایک ایک مرتبہ پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب ان کی روح کو کر دینا چاہیے۔ اگر قبرستان والے ہیں تو قبرستان والوں کے لیے اور سارے قبرستان والوں کے لیے یہ ایصال ثواب یہ بھی کرنا چاہیے۔
یہ آتا ہے اگر مومن آیت الکرسی پڑھے اس کا ثواب اہل قبور کے لیے کرے تو خدا تعالیٰ ہر میت کی خبر میں مشرق سے مغرب تک اس کا ثواب داخل فرماتا ہے اور خبر کو کشادہ بھی فرما دیتا ہے، یعنی کہ ثواب اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب کی طرح اتنی درمیان اتنے فاصلے کی طرح اس کی خبر میں ثواب کو داخل کیا جاتا ہے اور اس کی خبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، کس لیے کہ آیت الکرسی پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ پھر ہر میت کے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ ہر حرف کے عوض فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، تو فرشتہ وہ تسبیح و تحلیل پڑھتا ہے، اس کے لیے قیامت تک اذا زلزلت الارض اور سورہ تکاثر و سورہ اخلاص 7 یا 10 بار پڑھے تو حدیث میں ہے اگر کوئی شخص ماں باپ کی خبر پہ فاتحہ قل هو اللہ احد 7 بار یا 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو منور کر دے گا اور 70 نوروں کو ان نوروں کے ساتھ قیامت تک، اور اگر چاہے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھے۔ تو حدیث میں ہے کہ جو زیارت خبر کرے تو اللہ رب العزت اور اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، اور جو سورہ تکاثر، سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ جو کوئی بھی پڑھتا ہے تو ان کی خبروں میں نور کو داخل کیا جاتا ہے اور ان کی مغفرت بھی ہوتی ہے، ثواب حد نگاہ ان کی خبروں میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ بھی آتا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد اللہ تعذب لہذا المیت، حق تعالیٰ قیامت تک کے اس کی خبر سے عذاب کو اٹھا لے گا۔ گل و ریحان کا خبر پر رکھنا بھی اچھا ہے، یعنی کہ پھولوں کو رکھنا بھی اور پھولیں وغیرہ بھی چڑھانا، اس سے بھی میت کو عذاب میں اگر عذاب میں ہے تو عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ قبرستان جانا چاہیے اور خبروں کی زیارت بھی کرنا چاہیے، اور خبروں کے ساتھ ساتھ وہاں پر پھول وغیرہ کا بھی اگر اہتمام ہو تو پھول وغیرہ بھی چڑھانا چاہیے، صدقہ خیرات دعائے مغفرت اور خبروں جا کر ان کی زیارت کرنا چاہیے، اللہ رب العزت مغفرت بھی فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ جنت البقیع کو آپ تشریف لے جاتے اور ان کے لیے سلام کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر بھی فرما کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں آپ شہید ہوئے تھے، وہاں پر ان کی زیارت کے لیے بھی آپ تشریف لے جاتی، جمعہ کے دن یا 8 دن میں ایک مرتبہ یا ہفتے کے دن آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت شریف کو تشریف لے جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے عمل سے ہم کو یہ ثابت ہے کہ لہٰذا اولیاء اللہ اور سلف صالحین کے مزار پر انواروں پر بھی تشریف لے جانا چاہیے، زیارت بھی کرنا چاہیے، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہے، آخرت اور موت بھی یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قبرستان کی زیارت کرنے کی توفیق بھی عطا